أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين بریء الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ یہاں سے سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، 129 آیتوں پر مشتمل۔ اس کا ایک اور دوسرا نام بھی ہے براءت۔ توبہ اس لیے کہ اس میں ایک مقام پر مومنین کے جو قصور ہوئے تھے ان کو معاف کرنے کا بیان ہے، اور براءت اس وجہ سے کہ اس صورت کی ابتدا ہی میں وہ مشرکین سے معاہدات سے اعلان براءت کیا گیا ہے کہ ان سے بیزارگی کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب سے وہ معاہدات نہیں رہیں گے۔ اس کا زمان نزول 8 اور 9 ہجری ہے۔ اس کا مرکزی مضمون سورہ انفال کی طرح جہاد ہی ہے، جیسا کہ سورہ انفال جو اس سے پہلے گزر چکا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر کے واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور اس صورت میں جو ہے فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے حالات تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ اسلام اپنی انقلابی جدوجہد کے آخری مرحلے پر داخل ہو گیا تھا۔ اس مرحلے میں جس رہنمائی کی ضرورت تھی اس صورت میں اس کا سامان کر دیا گیا۔ اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک واحد صورت ہے قرآن کریم میں 114 صورتوں میں سے صرف یہی صورت جس کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا ہے۔ مفسرین نے مختلف وجوہات اس کی پیش کی ہے، لیکن یہی صحیح معلوم ہوتی ہے اور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ لکھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے بھی اس کو لکھنا شروع کیا کہ اس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھا۔ اس کے بعد سارے مسلمانوں نے انہی کو دیکھ کر اس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس طریقے سے پہنچایا گیا تھا بالکل اس کو اسی طریقے سے آج 1440 سال گزر جانے کے بعد بھی اس میں ایک نقطے کا فرق نہیں آیا۔ جس صورت کے سامنے بسم اللہ نہیں لکھا گیا مصحف میں بھی اس کو نہیں لکھا گیا۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا بالکل اسی طریقے سے اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس میں بڑی احتیاط برتی گئی ہے، اور صحابہ کرام نے اس کی کتابت کے وقت بہت احتیاط سے کام لیا اور اس کو جوں کا توں نسل در نسل منتقل کرنے کے لیے اس کو لکھا گیا۔ رہی اس کی حکمت تو جس طرح ہر سورہ اپنی خصوصیات میں منفرد ہے، اسی طرح اس سورہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک تلوار بے نام ہے جو ان لوگوں پر گرا چاہتی ہے جنہوں نے قرآن کے سارے مضامین سن لینے کے بعد بھی اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور حاملین قرآن کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ چونکہ یہ سورہ توبہ نزول وحی کے اعتبار سے بالکل آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کے بعد صرف سورہ نصر نازل ہوئی اور کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ مکمل صورت یہی تھی جو 8 اور 9 ہجری تک چلتی رہی اس کی وحی کا سلسلہ۔ تو یہ صورت میں جو ہے ساری جو احکامات آئے ہیں وہ بالکل فائنل اور آخری احکامات تھے۔ اس لیے سارے مضامین قرآن کے سن لینے کے بعد بھی اگر کوئی ماننا نہیں چاہ رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے حقائق رکھ دیے گئے ہیں، اس کے باوجود نہیں سننا چاہتا تو اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تلوار ہے
جو تمہارے اوپر گرنے والی ہے سمجھ جاؤ، اب بھی موقع ہے، اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نہیں لکھا گیا ہے، جب مصحف کی تیاری ہو رہی تو ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ صرف یہی صورت ہے جس کے سامنے بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے، تو ان کو یہ شک ہوا کہ کیا یہ ایک کوئی مستقل صورت ہے یا کسی صورت کا ایک جز ہے۔ تو انہوں نے جب غور کیا تو سورہ انفال میں بھی جو ہے اسی طریقے کے مضامین آئے تھے جو جہاد کے متعلق تھے، اور اس صورت میں بھی بالکل سورہ انفال ہی کی طرح جو ہے مضامین آئے ہیں، تو انہوں نے اس صورت کو سورہ انفال کے بعد رکھا۔ اور اسی وجہ سے فقہا کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی سورہ انفال پڑھتے ہوئے سورہ توبہ شروع کر رہا ہے تو اس کو بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اس صورت کو شروع سے شروع کر رہا ہے جیسا ابھی ہم نے شروع کیا ہے، تو اس وقت یا بیچ میں سے جو اس صورت کو اگر پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں یہ جو ہے شک آتا ہے کہ اس صورت کے سامنے چونکہ بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے اس لیے اس میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، شاید یہ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسری صورت پچھلی صورت سے ملا کر فوراً اگر اس صورت کی تلاوت کی جا رہی ہے تو اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس وقت اس کے لیے جو ہے بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے۔ اور اگر شروع کر رہے ہیں اسی صورت کو یا پھر بیچ کی کوئی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو پھر بسم اللہ کے ساتھ جو ہے پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ روایت جو حضرت عثمان غنی کی تھی کہ وہ زیادہ جو ہے درست معلوم نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر مصحف میں صورتوں کی ترتیب وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے سے قائم فرمائی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب وحی آتی تو جو ہے اس کے ساتھ اگر بسم اللہ لکھا ہوا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو فرما دیتے تھے کہ یہاں پر بسم اللہ لکھنا ہے، تو لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا تھا یہ کوئی نئی صورت شروع ہونے والی ہے اور پچھلی صورت ختم ہو گئی ہے، اور کوئی آیتیں بیچ کی کسی دوسری صورت کی آتی ہے تو وہاں پر جو ہے لکھوا دیا جاتا، اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آتی تھی کہ یہ آیتیں اس صورت میں لکھی جائیں گی، یہ آیتیں اس فلاں صورت میں لکھی جائیں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی ذریعے سے نہیں کرتے تھے، اپنے آپ نہیں کرتے تھے، بلکہ وحی الہی کے ذریعے سے قائم فرماتے تھے، اور یہ ترتیب کا یہ کام ٹھیک اس ارشاد الہی کے مطابق ہوا، جیسا کہ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے سورہ قیامہ میں کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، یعنی اس کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے۔ جیسا کہ نزول وحی کا انہیں الگ طریقہ تھا، نزول وحی کے اعتبار سے تو جو ہے سورہ اقرا جو ہے الگ وہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اس کو 30ویں پارے میں رکھا گیا بالکل آخری صورتوں میں، اور یہ صورتیں جو سورہ بقرہ وغیرہ ہے یہ مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورت بالکل آخری دور کی صورتیں تھیں، اس کو جو ہے جس ترتیب سے رکھا گیا ہے وہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی، لیکن ترتیب پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے، جس صورت کو جس ترتیب سے جو ہے قرآن میں لکھا جانا چاہیے وہ ترتیب بتا دی گئی، جبکہ نزول وحی کے اعتبار سے ترتیب کچھ الگ ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی منمانی طور پر یہ ترتیب نہیں بنائی ہے، بلکہ ارشاد الہی کے مطابق ہی یہ ترتیب بنائی ہے۔ اس لیے کوئی اگر اس میں اعتراض کرتا ہے تو یہ فتنے کو دعوت دینے والا کام ہے، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے نزول وحی ہوا تھا اسی طریقے سے ترتیب کیوں نہیں دی گئی، تو یہ ہماری مرضی کی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے بھی نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب بتا دی کہ قرآن کو اس ترتیب سے رکھنا ہوگا اب، کیونکہ نزول وحی تو اس وقت جو ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے جو ہے وہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کو اس حساب سے نازل کیا گیا، لیکن اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ترتیب اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی کہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس طریقے سے ترتیب ہوگی، یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اور ایک جو ہے اس میں یہ بات جو شروعات ہوتی ہے ان مضامین کی، تو اصل اگر دیکھا جائے تو یعنی حدیبیہ جو کا واقعہ جو پیش آیا تھا، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام بھی پرجوش تھے اور چاہ رہے تھے کہ
عمرہ کو جائیں گے، عمرہ کر کے آئیں گے۔ تو سب نے قصد کیا اور عمرے کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، اور پھر وہ واقعات جو پیش آئے جو سورہ فتح میں جو ہے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اس میں جو ہے ایک بہت ہی، یہ جو حدیبیہ کا جو واقعہ جو ہوا تھا، صلح حدیبیہ، یہ بہت ہی تاریخی واقعہ تھا، بہت ہی اہم ترین واقعہ تھا اسلامی اعتبار سے، اور مسلمانوں کے لیے زبردست نصیحتیں ہیں اس میں، یہ واقعے میں اور صلح میں۔ کیونکہ صلح جو ہوئی تھی بظاہر ایسا نظر آ رہا تھا کہ بہت دب کر بڑی جو ہے انہیں ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ ساری کی ساری باتیں اور شرائط کفار ہی کی مانی جا رہی ہے، ایسا نظر آ رہا تھا۔ بڑی کمزوری کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا ہے، مسلمان دبی ہوئی حالت میں نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی پریشان تھے کہ آخر ان تمام شرائط پر یہ معاہدہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ ان قریب یہ ساری باتیں پلٹنے والی ہے اور یہ حالات نہیں رہنے والے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا، کیونکہ اس کے بعد سے سب سے بڑا جو فائدہ مسلمانوں کو ہوا وہ یہ کہ امن و سکون عطا فرما دیا گیا۔ اس سے پہلے تک حالت یہ تھی کہ مکے میں رہے تک تو وہ لوگ مسلسل تکلیفیں پہنچا رہے تھے، کوئی کام کرنے نہیں دیتے تھے، نہ عبادت کھل کر کر سکتے تھے، نہ زندہ رہنے کی جو ہے لیے ان کے لیے کوئی چیزیں مہیا تھی، ان کو مسلسل ستا رہے تھے اور ایذائیں پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا مسلمانوں نے، اور مدینہ طیبہ میں آ کر بس گئے ہجرت کر کے، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں پر بھی جنگیں ان کے اوپر مسلط کرتے رہے، ایک کے بعد دیگرے حملے کرتے رہے، اور سب کے سب مل کر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو یہ حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے، اس وجہ سے دعوت و دین اور تبلیغ کا کام وہ کر ہی نہیں پا رہے تھے، صرف ان سے دفاعی جنگیں چل رہی تھی، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا سارے اوقات گزار رہے تھے۔ لیکن اس معاہدے کی وجہ سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو موقع مل گیا سانس لینے کا، اور ان کے پاس امن و اطمینان اور سکون آ گیا۔ تو اس دوران 2 سال میں معاہدے کے بعد جو حالات پلٹا کھائے ہیں کہ وہ وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عرب کے گوشوں میں بھیجے اور خطوط لکھے شاہوں کو اور بادشاہوں کو مختلف انداز میں، اور ان کو اسلام کی دعوت دی، اور جو ہے بڑا کھل کر کام ہوتا رہا ان 2 سالوں میں۔ یہ سب سے بڑا فائدہ تھا اس جو ہے اتحاد کا، اور اس مصالح جو کیا گیا تھا، جو معاہدہ جو کیا گیا تھا کفار کے ساتھ، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہی ہوا، کیونکہ یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ 10 سال کے لیے کیا گیا تھا حدیبیہ کے مقام پر۔ معاہدے کی سب سے پہلی شرط یہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف کفار جنگ نہیں لڑیں گے اور مسلمان کفار کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا سب سے پہلے 10 سال کے لیے۔ اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ کوئی بھی فریق کسی دوسرے فریق کے خلاف کسی اور کی مدد نہیں کرے گا جنگ کرنے کے سلسلے میں، کوئی اگر حملہ آور ہوگا تو اس کی مدد نہیں کرے گا بلکہ دوسرے فریق کی مدد کرے گا، دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے۔ اور اس وقت مکے میں صرف کفار ہی نہیں تھے بلکہ کفار قریش کے علاوہ دیگر بھی بہت سے ایسے قبائل تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ قبیلوں کے تعلق سے بھی جو ہے اس معاہدے میں باتیں لکھی گئی، اور اس میں کلاز لکھے گئے کہ یہ بتایا گیا کہ جو قبیلہ یعنی جس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جس کا حلیف بن کر رہنا چاہتا ہے، وہ اس کا حلیف بن جائے، اس کا ساتھی بن جائے۔ اس طریقے سے قبیلہ جو ہے بنو بکر جو تھا وہ مکے کے جو مشرکین تھے ان کا ساتھی بن گیا، اور دوسرا ایک قبیلہ تھا وہ جو ہے مسلمانوں کا ساتھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے بہت سے قبیلے کچھ جو ہے مسلمانوں کے حلیف بنے اور کچھ کفار کے حلیف بنے۔ اور اس معاہدے میں یہ بات بھی جو ہے واضح کر دی گئی تھی کہ حلیف جو بنیں گے، جو ساتھی بنیں گے، ان کا معاملہ بھی بالکل جو ہے ان کا حکم بھی اسی میں آئے گا، یعنی کوئی فریق ان کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا اور حملہ آوروں کا ساتھ بھی نہیں دے گا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ معاہدہ جو ہے عہد شکنی میں جو ہے اس کا تصور ہوگا۔ یہ جو ہے ساری باتیں طے پا گئی، اس کے بعد مسلمانوں کو جو ہے کام کرنے کا موقع ملا، یعنی 2 سال تک تقریباً جو ہے خوب جم کر مسلمان کام کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وفود بھیجے، عرب کے گوشے گوشے میں وفود بھیجے، اسلام کی دعوت کو پیش کیا. اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے. اس بات کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے تشریف لے گئے تھے وہ صرف 1700 صحابہ تھے روایتوں کے مطابق. اس کے بعد انہیں فتح مکہ ہوا تو اس وقت جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ تقریباً 10,000 لوگوں کا لشکر تھا. تو اندازہ کیجئے کہ کس قدر اسلام تیزی سے ترقی کر رہا تھا. یہ صرف اس وجہ سے کہ اسلام کو امن و اطمینان حاصل ہو گیا تھا، وہ معاہدے کی وجہ سے. بظاہر ایسا دکھ رہا تھا کہ معاہدہ دب کر کیا جا رہا ہے، لیکن جو سکون عطا ہو گیا تھا، اطمینان مل گیا تھا مسلمانوں کو، اور کام کرنے کا موقع ملا تھا، دعوت حق کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا جو وقت مل گیا تھا، مہلت مل گئی تھی، وہ بہت بڑی بات تھی. کیونکہ پچھلے 13 سال مکے میں گزر گئے تھے اور یہاں پر بھی آنے کے بعد 6 سال گزر گئے تھے. کل ملا کر 19 سال کے عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو صرف چند ہزار مسلمانوں 1700 جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے حدیبیہ کے موقع پر، یعنی 2-3 ہزار ہی مسلمان گئے تھے. لیکن صرف اس کے بعد 2 سال کے اندر اندر اور مزید جو ہے یعنی 8,000 کا اضافہ کہہ سکتے ہیں آپ، 10,000 کا لشکر جو ہے مکے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا. تو یہ سب سے بڑا فائدہ تھا یہ حدیبیہ میں جو واقعہ جو پیش آیا تھا، جو صلح ہوئی تھی اس میں. تو اس سے مسلمانوں کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ مسلمانوں کے سامنے آج جب کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، جیسے حالات پیش آتے ہیں جہاں پر مسلمان ابھی کمزور ہے، تو ان کو اگر طاقتور بننا ہے تو ایسے حالات میں جو ہے کچھ معاہدات اور صلح جو ہے کرنا چاہیے. یہ بتایا گیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ تمام چیزیں قرآن میں کیوں بتائی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں. تو ایسے حالات میں آپ کو کیا قدم اٹھانا چاہیے، کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس صرف مقابلہ ہی کر لینا ہے، چاہے آپ تیار ہو یا نہ ہو. پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، جیسا کہ مسلمانوں کو مضبوط کیا گیا. آہستہ آہستہ ان کو جو ہے ان کی ترقی ہوتی گئی. وہ معاہدہ کیے، بظاہر ایسا دکھ رہا تھا کہ دب کر معاہدہ کر رہے ہیں، لیکن دب کر معاہدہ نہیں کیے تھے، بلکہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم یہ کر لو، اس کے بعد تمہارے سامنے کامیابیاں اور فتح اور نصرت ہماری جو ہے ساتھ ہوگی. تو اس طریقے سے مسلمانوں کو بھی جو ہے اس میں نصیحت ہے کہ ایسے حالات میں جو ہے یعنی بڑی عقل مندی اور ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاں پر بھی ایسے حالات پیش آئیں جو ہے اس سے بڑھ کر آگے بڑھ کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں اگر کہیں پر صلح کا معاہدہ اگر کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیشہ جو ہے ان سے مخالفتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. مخالفت اس وقت کی جائے جب آپ حق پر رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی ہو. صرف حق پر ہے اور مضبوط نہیں ہے تو مخالفت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مضبوط بھی ہونا ہوگا، تیار بھی ہونا ہوگا. تیار ہونے کے لیے وقت چاہیے، مہلت چاہیے. مہلت کے لیے اگر کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو معاہدہ کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے. اس صورت سے ان حالات سے ہمیں جو ہے مسلمانوں کو اس بات کی طرف جو ہے متوجہ کیا جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ اس قبیلہ جو ہے مسلمانوں کا حلیف تھا، اس قبیلے پر جو کفار کے قبیلہ جو حلیف تھا وہ ایک رات جو ہے چھاپا مار دیا. یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد معاہدہ طے پایا گیا تھا کہ کوئی ایک کا حلیف دوسرے کے حلیف ساتھی پر جو ہے حملہ نہیں کرے گا اور اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ ایک حلیف دوسرے کے حلیف پر چھاپا مارا راتوں رات، اور اس کا جو ہے حلیف چونکہ ساتھی مکے کے کفار تھے، انہوں نے جو ہے ان لوگوں کی اپنے حلیف کی مدد کر دی، اپنے ساتھیوں کی مدد کر دی. وہ قبیلے بنو بکر کی مدد اس طریقے سے کی، اپنے جوانوں کو بھیجا ان کے پاس اور پھر ان کو اپنے جو ہے ہتھیار بھی فراہم کیے. یہ سوچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور ہیں یہاں سے اور رات کا معاملہ ہے، ان کو کب پتہ چلے گا، یہ سوچ کر انہوں نے مدد کر دی. لیکن چونکہ وہ لوگ جو تھے، جو مسلمانوں کے جو حلیف تھے، وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باخبر تھے حالات سے. ان کو جب یہ بات کی جو ہے اطلاع مل گئی کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے جنگ کی تیاری شروع کر دی خفیہ طور پر. اور پھر جب کفار کو یہ بات معلوم ہونے لگی کہ مسلمان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کو خوف ہونے لگا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ پچھلے 3 غزوات میں، جیسا کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی غیبی امداد ہوئی تھی اور کیسی ربانی طاقت ان کے ساتھ تھی، اور یہ کفار کے پیر کیسے اکھڑ گئے تھے اس وقت، اور ان کا نشہ اس وجہ سے اتر گیا تھا. جبکہ وہ پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، لیکن جب یہ 3 غزوات میں مسلمانوں کی کامیابی ہوئی
اور انہیں تعداد میں کم، ہر چیز میں کم ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کامیاب ہوئے، فتح یاب ہوئے، اور کفار ناکام ہوئے. تو ان کو اس بات کا پتہ چل گیا، اور وہ جو قوت کے نشے میں تھے وہ نشہ ان کا اتر گیا تھا. اس وجہ سے وہ جب خاموشی ہو گئی تو یہ سمجھنے لگے کہ اب یہ جو صلح ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے. اس لیے ابو سفیان کو فوراً مکہ بھیجا کہ جا کر صلح صفائی کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا اور درخواست کر پھر سے اس کی تجدید کروا لو، اور صحابہ کرام سے اگر ہو سکے تو اس کی سفارش کرواؤ. وہ تمام کام انہوں نے کیے جا کر مکے میں، لیکن بات نہیں بنی اور ان کو واپس ناکام آنا پڑا. اور پھر 8 ہجری رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کرام کی جمعیت کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور حسد کیا، اور پھر فتح مکہ ہوا. آپ نے ذرا بھی موقع نہیں دیا کفار کو. اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ اب سے جو تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کیونکہ معاہدہ عہد شکنی تم نے کی ہے. اس لیے اس کا پہلے سے اعلان بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ بات کفار نے تسلیم کر لی تھی کہ ہم نے عہد شکنی کی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ پھر سے معاہدے کی تجدید کر لی جائے. لیکن معاہدے کی تجدید نہیں کی گئی اس وقت، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے موقعوں پر کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدات کیے تھے صلح کے، لیکن اس کے بعد اس پر قائم نہیں رہے اور پھر مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی، ایذائیں پہنچائی تھی. تو اس میں جو ہے ان کو بتا دیا گیا کہ اب مسلمان جو ہے کمزور نہیں رہے ہیں. اور پھر وہ جب حملہ آور ہوئے اور فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہونے کے لیے کوئی خاص جنگ کی ضرورت نہیں پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قائم فرما دیا تھا مسلمانوں کا کفار کے اوپر کہ بس تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا. کوئی مقابل میں نہیں آئے، سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، سب اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت سے روسائے قریش جو اس وقت جو ہے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، اسلام لائیں، کیونکہ اس سے پہلے سے بھی وہ اسلام کی حقانیت کو مان چکے تھے، لیکن کسی مصلحت کی بنا پر جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. لیکن اس وقت جو ہے وہ دیکھے کہ اب اسلام غالب آ گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بہترین کریمانہ برتاؤ اور اخلاق کا مظاہرہ کیا اس وقت کہ سبوں کو معاف کر دیا، اپنے سارے دشمنوں کو معاف فرما دیا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم فرما دیا تھا. ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات فرما دی کہ لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تم سے نہ صرف انتقام نہیں لیا جائے گا بلکہ تم پر لعنت ملامت بھی نہیں کی جائے گی پچھلے تمہارے تمام کاموں پر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. اور پھر اس کے بعد سے جو اسلام کو جو ہے جو ترقی ملتے گئی، تقریباً 1 سال کے عرصے میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے. اس کے بعد جو حالات پیش آئے اور مزید جو ہے یہ غزوہ تبوک جو پیش آیا، اور اس سے پہلے غزوہ موتا جو پیش آیا، جو عیسائیوں کی جو ہے جو بڑی رومیوں کی جو سلطنت تھی انہوں نے بھی جو ہے سر اٹھایا مسلمانوں کے خلاف، اور وہ لوگوں میں جو ہے مسلمانوں کے مخالف ہو گئے تھے. تو وہ تمام حالات کس طریقے سے پیش آئے اور پھر ان کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں کس طریقے سے کیا، یہ سارے حالات انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی.